مثال تیری جواب تیرا. بڑا پیارا شعر کہ کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. شک تو نہیں نا آپ کو کوئی؟ سارے بولے بھی سبحان اللہ. کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ جو داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا نا، انہوں نے کہا کہ ولایت کے آدھے مقام جو ہے نا وہ دوسری عبادات جو ہیں وہ ان سے پورے ہوتے ہیں، اور ولادت کا آدھا مقام جو ہے وہ نفل پڑھنے سے اور رسول اللہ پر درود پڑھنے سے پورا ہوتا ہے. ایسا عمل جو آپ کو ولایت تک لے جاتا ہے وہ عمل درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی عمل جس کے بارے میں آپ وارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ عمل جو ہے میرا قابل قبول ہے. نماز پڑھی، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، بڑی پہلے آئیں، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا جمعہ قبول ہوا، یا امید رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن دعویٰ نہیں. کوئی بھی عمل کیا دعویٰ نہیں کہ قبول ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے دعویٰ ہے کہ قبول ہے. ٹھیک ہے، واحد عمل کہ جس میں اللہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ درود پاک ہے. اللہ عبادات نہیں کرتا کیونکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے نماز نہیں پڑھتا، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کا محتاج نہیں. ایک ہی عمل ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کا عمل ہے. قرآن نے کہا اللہ بھی پڑھتا ہے، ایمان والو آپ بھی پڑھو. تو پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے، پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے بزرگان دین، اللہ کے ولی. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، اور شکر ادا کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو. ٹھیک ہے جی، باتیں کتنی ہو گئی جناب؟ 2 باتیں کہ بھائی آپ رب کا ذکر کریں، رب آپ کا ذکر کرے گا، اور آپ نے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی. اللہ نے جہاں پہ رکھا ہے نا آپ کو وہاں پہ خوش رہیں. کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، کوئی بات نہیں، کار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ جہاں ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں. مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ اچھی زندگی گزارنے چاہتے ہیں تو آپ سے جو نیچے والا طبقہ ہے اسے دیکھیں. آپ بھائی آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ نے ضرور کار والے کو دیکھنا ہے، آپ سائیکل والے کو دیکھ لیں. سائیکل ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھ لیں. اچھا پیدل بھی چلتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں جو پیدل بھی نہیں چل سکتے. یہ تو اللہ نے ٹانگیں تو عطا فرمائی ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی جن کی ٹانگیں بھی
نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پکا گھر نہیں بنا ہوا، وہ بھی تو ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں، اچھا وہ بھی تو ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اس لیے کہ جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پریشانی ہوگی آپ کو، جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذکر کا کوئی بھی حلقہ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کا اس حلقے پر نزول ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ذکر کے جو حلقے ہیں یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، سمجھیں کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، لیکن سمجھیں جب آپ رب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں۔ ذکر کے حوالے سے تیسری اور آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، رب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ جب بندوں میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، رب فرشتوں میں بیٹھ کر بندے کو یاد کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا بھائی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ بھائی اولیاء اکرام جو ہیں، غوث پاک کا آج بھی تذکرہ کیوں، داتا صاحب کا آج بھی تذکرہ، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کا ذکر کیا ہے، رب کا۔ اب یہ باتیں ہمیں اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ ہم اس مقام پر گئے نہیں، ہمارا وہ لیول نہیں، ہمارا وہ مقام نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے بعض اوقات ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہضم ہوتی نہیں، بھائی اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے طور طریقے نہیں وہ، ہمارا رزق وہ نہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہم میں نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات ہمیں وہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہوتی نہیں۔ لیکن خوبی ہو تو خوبی ہو نا بندے کے اندر، اور بندہ محنت کرے تو قیامت تک نام اس کا زندہ رہتا ہے۔ آپ اکثر یہاں پہ صاحب مزار ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، یار ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب نے ان کا ذکر کروانا ہے، رب نے ان کا ذکر کروانا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ بھائی بندہ جتنی اس کی عمر ہوتی ہے بندہ رب کا اتنا ہی ذکر کرے گا، رب جب تک ہے رب اپنے بندوں کا ذکر کروائے گا، ٹھیک ہے جی۔ غوث پاک کے حوالے سے، غوث پاک کے والد محترم ہیں ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، جوانی کا عالم ہے، تو نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، تو ایک سیب آ رہا تھا، آپ نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھا لیا، بھوک لگی تھی اس وقت اندازہ نہیں ہوا، جب سیب کھایا نا، سیب کھانے کے بعد اب اندازہ ہوا کہ یار یہ سیب جو ہے وہ پتہ نہیں کس کا ہے اور میں نے بغیر اجازت لیے کھا لیا ہے۔ اب بعد میں نے پہلے کہا کہ ہضم اس لیے نہیں ہوتی، رستے میں اینٹ پڑی ہے اسے بھی گھر لے جاتے ہو، لکڑی پڑی ہے اسے بھی گھر لے جاتے ہو، سرکاری مال بجری بچ گئی اسے بھی گھر لے جاتے ہو، بھائی کا حق کھا لیا اسے بھی گھر لے جاتے ہو، اس لیے اولیاء دین کی باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ سیب کھانے کے بعد پیٹ بھرا نا، پیٹ بھرنے کے بعد سوچا یار یہ سیب ہے کس کا، اب اندازہ لگایا کس کا ہو سکتا ہے، کہا یہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے نا، بظاہر سے اس طرف سے آیا ہے، تو اس طرف میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شاید وہ بندہ مل جائے جس کا یہ سیب ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے نا آپ ایک باغ آیا، اور باغ کا جو ایک درخت نا وہ بالکل پانی کے اوپر تھا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ضرور اس درخت سے یہ سیب گرا ہے اور پانی میں آیا ہے، آنے کے بعد میں نے کھا لیا ہے۔ اچھا وہ جناب گئے ان کے پاس جن کا یہ باغ تھا، مالک جو باغ کا جو مالک تھا، کہا بابا جی اس طرح میں نے آپ کا سیب کھایا ہے، اب میں نے آپ سے اجازت لینی ہے کہ آپ وہ سیب جو میں نے کھایا ہے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، آپ وہ مجھے معاف کر دیں، آپ وہ مجھے کیا کریں، یہ معاف کر دیں۔ اب ان بزرگوں نے دیکھا کہ یار ایک معمولی سی چیز ہے سیب، نہ میں نے
یہ سوچا بات، نہ میں نے یہ اس کا کوئی حساب کتاب کا کوئی بات ہے، یہ اتنا تقوی والا بندہ آیا ہے۔ تو کہا اتنا تقوی والا بندہ آیا ہے تو جانا نہیں چاہیے اب یہ۔ ولی تھے وہ بھی اللہ کے۔ کہا یہ تو معافی تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ کہا کیسے مل سکتی ہے؟ کہا 7 سال جو ہے نا وہ آپ میرے باغ کی دیکھ بھال کریں گے تو پھر میں آپ کو معافی دے دوں گا۔ شرط بڑی سخت کڑی، لیکن کہا پوری کرنی ہے۔ 7 سال آپ نے ان بزرگان دین کے ساتھ گزارے اور باغ کی دیکھ بھال کی۔ 7 سال گزرنے کے بعد کہا بابا جی اب مجھے معافی ہے؟ کہا ابھی بھی معافی نہیں، ایک کام میرا اور ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو معافی مل جائے گی۔ تو اب جس بندے نے 7 سال اس کے لیے گزارے ہوں اب وہ دوسرا کام تو نہیں نہ چھوڑے گا۔ کہا جو آپ جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہا ایک میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سب کچھ نہیں ہے، وہ تو معذور ہے، اس سے آپ نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، آپ اس سے نکاح کرو، میری بیٹی کو لے جاؤ، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اب کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات۔ جب آپ یہ اندازہ آپ کو ہوگا کہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو ان باتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے بھائی، پاؤں میں تو مسئلہ نہیں، ہاتھوں میں کانوں میں مسئلہ تو نہیں، آنکھوں میں مسئلہ تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی سخت شرط، لیکن کہا بابا جی یہ شرط بھی جو ہے وہ مجھے منظور ہے۔ اس لیے عام شخص نہیں تھا، غوث پاک کے والد محترم تھے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں تو حالات کچھ اور ہے۔ بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، کان بھی ہے، سب کچھ ہے، باہر آ گئے۔ کہا بابا جی آپ سے نہ غلطی ہوئی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جس کے متعلق آپ نے کہا تھا میری بیوی وہ نہیں ہے۔ تو کہا وہ نہیں ہے تو آپ نے جس سے کہا تھا، دیکھیں تقویٰ، یہ نہیں کہا کہ چلو باپے نے کچھ اور کہا تھا اور مل کچھ اور گیا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہیں، کہا جو آپ نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اس کے پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، کانوں سے معذور ہے اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم کی بات کو بھی نہیں سنا۔ گانے سننا یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہا یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا۔ اب یہاں پر ذرا سوچیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بزرگان دین کی باتیں اس لیے نہیں ہضم ہوتی کہ ہم اس مقام تک جاتے نہیں۔ یار والد ایسا ہو، باپ ایسا ہو کہ 7 سال جناب باغ کی دیکھ بھال بھی کرے اور اس کے بعد اتنی سخت شرط پر شادی بھی کرے، اور ماں ایسی ہو جس نے نہ کبھی گناہ دیکھا، نہ کبھی گناہ کیا، نہ کبھی گناہ کی طرف چل کر گئی، نہ کبھی گناہ سنا، تو پھر باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو بیٹا پھر غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساڈا منڈا جی ساڈی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، مہندی سے کرو کنجر خانے، نچاؤ خسرے ویاواں تے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر گلے شکوے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تو یہ میں نے پہلے کہا کہ جناب ہمیں اس لیے یہ اولیاء دین کی باتیں آج 2023 میں ہضم نہیں ہوتی کہ ہمارا وہ لیول نہیں، ہمارے وہ کام نہیں، ہمارے وہ حالات نہیں، ہمارا وہ رزق نہیں۔ تو یہ اس لیے یار اتنے جب عظمت والے والدین ہوں تو بیٹا جو ہے وہ غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے، اور بڑا مقام ہے اولیاء کرام میں، بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد بچپن کے حوالے سے آپ جب بڑے ہوئے 6-7 سال 8 سال آپ کی عمر ہے اور علم دین حاصل کرنا، میں آج علمی مقام بھی میں نے آج ان کا بیان کرنا ہے، یہ نہیں کہ 11ویں کھانی ہے اور جناب دیگیں پکانی ہے۔ تو یہ وہ خالی جو ہے نا وہ پیر نہیں تھے، وہ خالی اللہ کے ولی نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے وہ۔ تو 6-7 سال کی عمر ہے، ماں نے بغداد کے لیے بھیجا، جاؤ پڑھ کر آؤ، اور دینار رکھے قمیض کے اندر، سی دیے دینار تاکہ محفوظ رہیں چوروں سے۔
لیکن جاتے جاتے نا ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کیا کہا؟ کچھ بھی ہو جائے، اولاد کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ آپ نے نہیں بولنا۔ مختصر یہ بڑا آپ نے بچپن سے یہ سنا ہوگا واقعہ، رستے میں گئے، چور آ گئے، ٹھیک ہے، مختصر یہ ہے کہ چور آپ کے پاس بھی آئے، کہا بچہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کدھر ہیں؟ تلاشی لی تو دینار نہیں نکلے، تو کہا سمجھا کہ بچہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ پھر پوچھا کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ تو کہا جی جناب میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ اس کو ہے نہیں اس کے پاس، نہ اس کے سامان میں نہ اس کے کپڑوں میں۔ تو اپنا جو ان کا سردار تھا وہ ان کو لے کر آئے، کہا یہ جناب بچہ ہے، اس طرح یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور یہ ہے نہیں اس کے پاس۔ تو کہا کدھر ہے؟ پھر کہا میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی رکھے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی جوتی کوئی لے جائے تو تم بھی کسی کی لے آنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، تمہیں کوئی گالی دے تم بھی اسے گالی دینا، ٹھیک ہے، ایک تھپڑ مارے تم 2 مارنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تربیت دیکھیں، ماں نے کہا جھوٹ کی بولنا، 40 دینار اس وقت بڑی ایک مالیت تھی۔ تو جب دیکھا کپڑوں میں تو واقعی 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو کا سردار جو تھا نا وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بچے یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ چاہتے خاموش رہتے اور آپ کے یہ 40 دینار بچ سکتے تھے، بچائے کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے اب علمی مقام کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر، محدث، بڑی تفسیریں لکھنے والے، قرآن و حدیث کے ماہر، انہیں پتہ چلا کہ جناب غوث پاک جو ہے نا وہ ہر نماز عصر کے بعد جو ہے وہ درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو علمی بندہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار بڑا ان کا چرچا ہے غوث پاک کا، ہر بندہ جو ہے وہ ان کا جو ہے دیوانہ ہے، تو چلے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہو، جو قرآن و حدیث کو بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، وہ جناب بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رکھتے نہیں آتی، نماز کی رکھتے کتنی آتی ہیں، جو مہینہ نہیں نہاتا وہ بڑا پیر ہے، جو 15 دن میں نہاتا ہے وہ چھوٹا پیر ہے۔ کوئی پیر نہیں، داتا صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بندہ شریعت کا پابند نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا اڑ کر بھی دکھائے نا، لیکن شریعت کو نہ مانتا ہو، اس کو جوتیاں مار کے نیچے اتار لو، پیر نہیں ہے وہ۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا چرچا ہے جناب غوث پاک کا کہ جناب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ساتھ اپنے جناب دوست احباب کو، ساتھ اپنے نمازیوں کو کہہ لیا، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نماز عصر پڑھی، نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے درس قرآن شروع کیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ والوں سے کہا یہ تفسیر تو مجھے بھی آتی ہے۔ اچھا، ایک تفسیر بیان کی غوث پاک نے، پھر دوسری بیان کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے، تیسری بیان کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے، چوتھی، پانچویں، 12، 13 تفسیر غوث پاک نے ایک آیت کی بیان کی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ساری تفسیریں تو مجھے بھی آتی ہیں۔ اور اس کے بعد غوث پاک نے اس ایک ہی آیت کی 40 تفسیروں کو بیان کیا۔ اب وقت کا بہت بڑا امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، وجد میں آ گئے، انہوں نے اپنا جبہ تھا نا پہنا ہوا تھا وہ بھی پھاڑ دیا، وجد میں آ گئے، ہوش و واش گم ہو گئے کہ یار غوث پاک جو ہیں وہ اتنا علمی مقام ہے ان کا کہ 13 تفسیریں تو مجھے آتی ہیں، تو غوث پاک نے تو 40 بیان کر دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد بھی ان کو آتی ہوں۔ تو یہ غوث پاک کا علمی مقام، یہی نہ سمجھا کریں کہ جناب وہ صرف دم درود کرتے تھے یا وہ صرف اللہ کے ولی تھے، اتنا ان کا علمی مقام تھا کہ درس قرآن بھی دیا کرتے تھے اور درس حدیث بھی دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب 11ویں آئی اور آپ نے 11ویں پکا لی، 11ویں کھا لی، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو کہ بھئی غوث پاک کی سیرت کیا تھی اور ہماری سیرت کیا ہے، غوث پاک کا بچپن کیسا تھا، ہمارا کیسا تھا، اور غوث پاک کی تربیت کیسے ہوئی، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہیں، ان کی یہ بات یہ ہے کہ کسی کو ماننے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل
کیا جائے، ٹھیک ہے۔ 2-4 منٹ ہیں، آخری میں ایک دو گزارشات کروں گا۔ ایک تو 4 تاریخ کو ہماری اس مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ ہے سالانہ، تمام دوست احباب نے اس میں شرکت بھی فرمانی ہے اور حصہ بھی ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری مسجد میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات اذان دینے کے حوالے سے، بعض اوقات اقامت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان دے وہی اقامت پڑھے۔ کیا کرے؟ جو بندہ اذان دے وہی کیا کرے؟ لیکن حکمت نہیں ہے، بہتر عمل ہے۔ اب وہ کسی کو اجازت بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی تکبیر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اسے برا نہ لگے تو ٹھیک ہے، اور برا لگے تو مکروہ ہے، تکبیر پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے مکروہ کام کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب خود بھی جو ہیں وہ تکبیر پڑھ کے آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ویسے بابا جی ہیں، یہ مؤذن ہیں اور ان کا یہ حق بھی ہے، بڑے پرانے ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں تو یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اذان آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے والا یا ایسا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ بہتر ہی اور جمعہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو جمعے کی پہلی اذان دیتا ہے نا وہی بعد میں بھی دیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو پہلی اذان دے وہی دوسری دے اور وہی جو ہے اقامت پڑھے، اور باقی نمازوں میں بھی جو کوشش کرے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے، تاکہ یہ مسئلے مسائلوں میں نہ پڑھیں۔ اس سے بعض اوقات حالات جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، نمازی خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے فتنہ فساد پھیلتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگلے جمعے جب آپ آئیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی بھائی نے تعاون کرنا وہ بھی دے سکتے ہیں، اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی سالانہ محفل ہوگی۔ تمام دوست احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، آمین ثم آمین۔